حضرت علامہ و مولانا نظر الحق صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد رضا نیا کمیلہ، حضرت مولانا غلام رسول صاحب قبلہ حافظ و قاری محمد عمران صاحب اور نائب امام اسی مسجد کے، کیا نام ہے ان کا؟ فیض الرحمان، مولانا فیض الرحمان، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ ایسی شب میں بیٹھے ہیں جو عاشورے کی شب کہا جاتا ہے۔ عاشورے کا دن اور عاشورے کی شب بڑی بابرکت ہے، بندہ اس میں بندگی کر کے رب ذوالجلال سے جو مانگیں گا اللہ کریم اسے عطا فرمائے گا۔ اسی تاریخ میں شب عاشورہ، شب عاشورے کا دن اللہ نے سب سے پہلے اگر بارش نازل فرمائی تو وہ عاشورے کا دن ہی تھا، اور اللہ کریم نے سب سے پہلے جو رحمت نازل فرمائی وہ بھی عاشورے کا ہی دن تھا۔ اللہ کریم نے جنت کو پیدا کیا تو وہ بھی عاشورے کا ہی دن تھا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ قبول فرمائی تو عاشورے کا ہی دن تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پاڑے جودی پر پہنچی تو وہ بھی عاشورے کا ہی دن تھا۔
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر اللہ کریم نے آگ کو گلزار فرمایا تھا، وہ بھی عاشورے کا ہی دن تھا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ کریم نے مچھلی سے باہر نکالا تو وہ بھی عاشورے کا ہی دن تھا، اور عاشورے کے دن ہی حضرت سیدنا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کو اللہ کریم نے شہادت عظمی عطا فرمائی ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل اور کامل ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کی محبت کے بغیر جنت کا داخلہ مل ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنے والے بہت ہیں، مگر اللہ کے دربار میں محبت کون سی ثابت ہوتی ہے، کون سی قبول ہوتی ہے، اس پر ہمیں آپ کو بہت زیادہ غور اور فکر کر کے اہل بیت اطہار اور امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بعض ایسے بھی لوگ پائے جائیں گے کہ وہ سینہ پیٹ پیٹ کر کے روتے ہیں اور اپنے گریبان بھی پھاڑتے ہیں اور اپنے جسم پر وہ تلواریں چھرے مار کر خون نکالتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی محبت کا وہ دم بھرتے ہیں، حالانکہ وہ مکار ہیں، وہ جہنمی لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ ایک ہی فرقہ ہے جو اہل بیت اطہار کی محبت کا حق ادا کرتا ہے، اور وہ فرقہ ہے مسلک اہل سنت و مسلک اعلی حضرت۔ اب مسلک اعلی حضرت ہم کیوں کہتے ہیں؟ لوگ کچھ اعتراض بھی کر جاتے ہیں، بے اصل تو ہے حدیثوں میں ذکر مسلک اہل سنت کا آیا ہے، سرکار نے بہت سی جگہ اشارہ فرمایا ہے آقا نے، لیکن دیوبندی وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ حق مسلک کی پہچان کے لیے کیا کیا جائے، تو امام اہل سنت نے سب کے جوابات دے کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ مسلک اہل سنت کسے کہتے ہیں۔ جب واضح کر دیا اور حق ثابت کر دیا تو ہمارے علماء نے کہا کہ اب مسلک اہل سنت جو حق ہے اس کی پہچان رکھنے کے لیے کیا کیا جائے، تو کہ مسلک اہل سنت جو ہے وہ مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور اعلی حضرت کا جب ذکر کیا جائے اور اس کے منہ پر جھلڈیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا یہ مسلک کا ہمارا نہیں ہے، یہ اور کہیں جانے والا ہے اور ہم اور کہیں جانے والے ہیں۔ اس لیے کہ امام عالی مقام کی محبت کے لیے
صدیق اکبر کی محبت چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے فاروق اعظم کی محبت چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے عثمان غنی کی محبت چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے حیدر کرار کی محبت چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی محبت چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے امیر معاویہ کی محبت چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے 1,24,000 صحابہ اکرام کی محبت چاہیے۔ جو 1,24,000 صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں انہی کی محبت اہل بیت اطہار کی ثابت ہوں گی، اور پھر اللہ کریم ہر بوڑھے کو اہل بیت اطہار کی محبت میں امام عالی مقام علی جدہ والی سلام کی محبت میں وہ مر جائے گا تو اللہ کریم وہ بوڑھے کو بھی جوان کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور پھر بتایا جائے گا کہ ہاں جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں، تو نے جن کی محبت لایا وہ امام حسین ہے۔ تو ہم کرتے ہیں صحیح محبت، اور ہم سینہ پیٹ کے پھر روتے نہیں ہیں۔ حضرت نے بتایا نا کہ ایک آنسو اگر گر جائے ان کی محبت میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ آنسو سینہ پیٹ کے نکالنا محبت نہیں ہے، ان کے فضائل اور ان کی شان، ان کی قربانی سن کر قدرتی طور پر آنکھوں میں آنسو پیدا ہو جائے تو سمجھ جانا یہ آنسو جنت میں لے جائے گا۔ اب آپ چھرائی مار کے رو رہے ہیں، رونا ہی آ رہا ہی نہیں، رونا آ نہیں رہا نا، ہم کو تو رونا آتا ہے ان کی محبت میں، پھر آنسو ٹپکتے ہیں، وہی آنسو اللہ کے دربار میں قبول ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے حدیث سنایا تھا مرکز پر کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، طول حدیث ہے، میں مفہوم پیش کرتا چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت اطہار یعنی حسن مجتبی امام حسین کی محبت، اللہ اکبر، اس محبت کے بارے میں جنت کے مالک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہید۔ سرکار فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں وفات پا گیا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آج انہی کے محبت میں بیٹھے ہیں، مگر کبھی کبھی محبت ہم بھی کمزور کر دیتے ہیں، ہے نا، کہ مختصر مختصر مختصر، ارے واہ پیارے کیا محبت لے کر آیا، بیٹھنا ان کی محبت میں پوری رات کیا جاتا ہے جی، مختصر مختصر میں چلو جلدی شربت پیو، جلدی کھچڑا کھاؤ، جلدی روٹ کھانے کے لیے گھر پہنچ جاؤ، یہ ہماری آپ کی محبت۔ ان کی محبت میں رات چلی جائے تو اس سے افضل کوئی رات ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، خبردار سن لو، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں وفات پا گیا وہ اس حال میں کہ محبت اہل بیت اطہار میں اسے موت آ گئی، تو اس حال میں کہ اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، بولو سبحان اللہ۔
اللہ آج انہی کی محبت میں بیٹھے ہیں، سارے گناہ بخش دے گا۔ آگے رسول اعظم فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں امام حسین، امام حسن، امام محسن، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام نقی، حضرت امام تقی، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام عسکری رضی اللہ، حسن عسکری رضی اللہ، ان کی محبت میں جو وفات پائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ تائب ہو کے ہی مرے گا۔ یعنی جتنے گناہ کیے مگر ان کی محبت کے سبب اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے گا اور پھر اللہ اسے موت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حدیث پاک بہت طول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت میں انتقال کرنے والا ہی مومن ہے، اور کامل ایمان اور مسلمان وہی ہے۔ یہ تو آپ بولیں گے پھر وہ تو سینے پھاڑ پھاڑ کے محبت کا دم بھرتے، نہیں، میں نے بتایا صحابہ کی شان میں اگر گستاخی اور تبرع، امام اہل سنت میں فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جب بھی تم کربلا کا تذکرہ کرو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات اور اہل بیت اطہار کے واقعات بولو تو صحابہ اکرام کے فضائل بھی بیان کرو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، تاکہ ہماری اور ان کی مجلس میں فرق ہو اور پتہ چل جائے کہ یہ اہل صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت اطہار والے بھی ہیں، اور یہی جنت والے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں وفات پاتے ہیں تو حضرت عزرائیل، سنے نام، وہی روح نکالتے ہیں، وہی آپ کے گھر میں آتے ہیں۔ جی ڈرنا نہیں، عمل ایسے کرو نا کہ وہ اچھی شکل میں آئے، اچھی شکل میں آئے، اور پھر آپ روح نکلتے نکلتے بیٹے اور بیٹی کو کہتے بیٹے آنے والے بڑے اچھی شکل میں آئے، تو بیٹا بھی کہے گا کہ باپ نیک مرا ہے، حضرت عزرائیل اچھی شکل میں آئے ہیں۔ اور شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، ماں باپ کو ستائیں گے، بڑوں کا ادب نہیں کریں گے، آپ بیوی کو ستائیں گے، طلاق دینے کی دھمکی دیتے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے، شادیوں میں ناچیں گے، منگنی میں ناچیں گے، ختنہ میں ناچیں گے، چھلے میں ناچیں گے، خوشیوں میں ناچیں گے، تو پھر عزرائیل علیہ السلام بری شکل میں آئیں گے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سبھی سے، چند روز زندگی ہے، عزرائیل علیہ السلام اچھی شکل میں آئے یہ چاہتے ہیں نا آپ، تو کل سے 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اور منکر نکیر آ کر کے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں فوت ہوتا ہے۔ جان نکالنے والے عزرائیل علیہ السلام اور قبر میں سوال کرنے والے منکر نکیر، اور آقا فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت اطہار کی محبت میں جو انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں انہیں عزرائیل علیہ السلام بشارت دیتے ہیں جنت کی، اور منکر نکیر بشارت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر آگے آقا نے فرمایا کہ اللہ کریم اہل بیت اطہار کی محبت میں مرنے والے کی
قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر سے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جائے اور مولانا نظر الحق صاحب فجر پڑھے کہ آپ کے والد کی قبر پر، فجر پڑھے کہ آپ کے والد کی قبر پر، فجر پڑھے کہ آپ کے والد کی قبر پر، آپ کتنے خوش ہو جائیں گے، کتنے خوش ہو جائیں گے۔ بولیں گے یار حضرت کو ایک آندھی میں 2 روم والا کچن، 2 روم ایک کچن والا جو ہے تو تحفے میں دے ہی دیتا ہوں کہ میرے باپ کی قبر پر جا رہے ہیں نا۔ اور پھر علماء اور ائمہ کا قبر پر جانا، یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ عالم باعمل جس قبرستان سے گزرتا ہے اللہ اس قبر والوں کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ مگر رسول اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر، مولانا نظر الحق صاحب نہیں جا رہے ہیں، مولانا غلام رسول نہیں جا رہے ہیں، حافظ عمران نہیں جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی محبت میں وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، وصال پاتا ہے، تو سید الانبیاء فرما رہے ہیں، خاتم النبیین فرما رہے ہیں، حوض کوثر کے مالک فرما رہے ہیں، جنت کے مالک فرما رہے ہیں، اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ، کتنی اہم محبت ہے یہ، کتنی اہم محبت ہے کہ کل ناچیں گے، یہاں تو نہیں ہے نا پلان کچھ ناچنے کا جی۔ اللہ ہمیں آپ کو محفوظ رکھے وہ ساری چیزیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، محبت، ایسی محبت، اللہ اکبر، شاید ہو سکتا ہے مولانا نظر الحق صاحب نے سنایا ہی ہوگا، مگر کیونکہ آج شب عاشوراء ہے سن لیجئے۔ اللہ اللہ، کیسی محبت، ایک روز کہ رسول اعظم نے کیسی محبت فرمائی ہے، حضرت جبریل نے کیسی محبت فرمائی ہے، حضرت علی نے کیسی محبت فرمائی ہے، حضرت فاطمہ نے کیسی محبت فرمائی ہے۔ حضرت حسن کو کبھی ناراض ہونے نہیں دیا، حضرت حسین کو کبھی ناراض نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے حبیب حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے، فاطمہ اور حسن اور حسین کو رونے مت دیا کرو، جب حسن اور حسین روتے ہیں تو میرے قلوب کو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت رسول اعظم بھی فرماتے تھے۔ ایک روز کیا ہوا کہ امام حسن نے اور امام حسین نے تحریر اور تختی لکھی، اور لکھنے کے بعد وہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ ابا حضور، ہم دونوں میں سے تختی کس نے اچھی لکھی ہے، تحریر کس نے اچھی لکھی ہے، آپ بتا دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم دونوں تمہارے امی کی بارگاہ میں جاؤ، تمہاری امی اس کا فیصلہ کرے گی۔ دونوں آتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، کہتے امی ہم نے یہ تختی لکھی ہے، دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے، فیصلہ فرمائیے۔ امی نے غور کیا اور کہا بیٹے میں نہیں فیصلہ کروں گی، تمہارے نانا حضور اس کا فیصلہ کریں گے۔ دونوں بیٹے نانا حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور خاتم النبیین سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا نانا جان، ہم نے یہ تختی لکھی ہے، دونوں میں سے کس نے اچھی لکھی ہے، فیصلہ فرمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں فرمایا اور کہا کہ اس کا فیصلہ حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی فیصلہ نہیں فرمائے، حضرت جبریل نے کہا اس کا فیصلہ تو رب ذوالجلال فرمائے گا۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا
علی مرتضیٰ شیر خدا جب فیصلے کرتے تھے تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہوتے تھے. اللہ اکبر، ایسے فیصلے فرما گئے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جب فیصلہ پیش کیا جاتا تھا تو صحابہ اکرام اور دانشوران قوم جب دیکھتے تھے کہ یہ فیصلہ آیا ہے، آج علی اس کا کیا فیصلہ کریں گے؟ فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. مگر علی مرتضیٰ شیر خدا، فاتح خیبر، حسنین کریمین کے والد ماجد، فاطمہ کے شوہر نامدار، اللہ اکبر، تھوڑے سے دیر میں ایسا فیصلہ فرماتے کہ پورے مجمع میں ایک انقلاب پیدا ہوتا اور نعرے لگ جاتے تھے. مگر بیٹے کا فیصلہ نہیں فرما رہے. اب فیصلہ کون کرے گا؟ فاطمہ کے بیٹوں کا. فیصلہ کون کرے گا؟ علی کے بیٹوں کا. فیصلہ کون کرے گا؟ مصطفیٰ کے نواسوں کا. کائنات کا رب فیصلہ کرے گا. کائنات کا رب فیصلہ کرے گا. جس نے ہمیں آپ کو کائنات کو پیدا کیا ہے وہ رب، وہ خالق فیصلہ فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے جبریل فیصلہ کرتے ہیں، فاطمہ کے بیٹوں کا فیصلہ کرتے ہیں. اور کیوں نہیں علی نے فیصلہ کیا؟ حسن کی تختی کا فیصلہ کر دیتے تو علی نے غور کیا کہ بیٹا حسین ناراض ہو جائے گا. فاطمہ نے غور کیا حسین کے تختی کی میں تعریف کرتی ہوں اور فیصلہ کر دیتی ہوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے. نانا حضور نے غور کیا کہ دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کرتا ہوں تو ایک خوش ہوگا، ایک ناراض ہوگا. جبریل علیہ السلام نے غور کیا ایک کا فیصلہ کرے تو ایک ناراض ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا جبریل جنت سے سیب لو. سیب جب سیب لیا اور لینے کے بعد کہا کہ اب ہوا میں چھوڑ دو. ہوا میں سیب آتے 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 سلامت رہا. تختیوں کے قریب آیا، دو ٹکڑے ہو گئے، ایک اس پر گر گیا اور ایک اس پر گر گیا. پتا چل گیا کہ حسن تم نے بھی اچھا لکھا اور حسین تم نے بھی اچھا لکھا. اللہ اکبر. ان کی محبت سے ہم دور جا نہیں سکتے. ان کی محبت ایمان کا جز ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے. جوانوں، 7 محرم الحرام سے جن کے صدقے میں، جن کے نانا کے صدقے میں اللہ نے سورج، چاند، ستارے، زمین آسماں، فرشتے، انبیاء وہ سب کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. اس پیارے حبیب کے نواسوں کے اوپر 3 دن یعنی 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا. اور ابن زیاد ظالم نے نہر فرات پر پیرا لگا دیا. پرندے پیئیں گے، چرند پیئیں گے، یہودی پیئیں گے، نصرانی پیئیں گے، سب پیئیں گے، آل نبی نہیں پیئیں گے. آل نبی نہیں پیئیں گے. آج ہی کی شب ہے. 3 دن سے پیاسے اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. جوانوں غور کرنا ہے. امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کا کیا مشن تھا، کیا منشا تھا، کیا فکر تھی، کیا درد تھا، کیا چاہتے تھے نانا کی امت کے لیے. جوانوں اس پر غور کرنا ہے. اس پر بیدار ہو جاؤ، نکل جاؤ دلدل سے.
تلاش کرو امام حسین کے قدموں کو، تلاش کرو امام اکبر کے قدموں کو، تلاش کرو زین العابدین کے قدموں کو، تلاش کرو امام عباس کے قدموں کو، تلاش کرو امام قاسم کے قدموں کو، تلاش کرو وہاب کلبی کے قدموں کو، تلاش کرو۔ پیرا لگا دیا، پیرا۔ اور یزیدی اتنے بزدل تھے، اتنے نامرد تھے کہ ان مربوطوں نے 72 کے مقابل میں 22,000 کا لشکر بھیجا۔ اچھا، 22,000 کا لشکر بھیجنے کے بعد بھی پھر بھی انہیں اطمینان نہیں ہوا کہ اب 3 دن پہلے سے ہی پانی بھی بند کر دو۔ پتا تھا انہیں ان کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر علی کا ایک بیٹا پانی پی کر آئے گا 22,000 کے لشکر کو چند ہی دیر میں جہنم میں پہنچا دے گا۔ یہی تو ڈر تھا نا جب تو ایسا کیا نا۔ اب میں اگر سے 72 لے کر آ رہا ہوں اور مولانا نظر الحق صاحب ادھر سے 22,000 لے کر آ رہے ہیں تو مجھے تو لوگ بولیں گے نا کیا کر رہے ہیں آپ، ان کے پاس 22,000 ہیں، ہے نا؟ تو 72 آدمی تو گھبرا جائیں گے نا۔ پانی بھی بند، گھوڑے تلواریں سب لے کر آئے ہیں۔ تو میرے حسین پانی کے محتاج نہیں تھے۔ پانی کے محتاج حسین کہاں سے؟ شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نہر فرات کی بدقسمتی تھی کہ لب حسین تک نہیں پہنچا، اور اگر پہنچ جاتا تو اس کا مقام زمزم کے علاوہ اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہوتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں پر ایسا کرم کرے گا کہ کوئی بوڑھے کو جنت میں جانے نہیں دے گا، سب کو جوان کر کے۔ بلکہ بعض علماء نے تو اس کی جو ہے تو عمر بھی نقل کی، 30 سال کی عمر ہوگی، 30 سال کا جوان جنت میں، سبحان اللہ۔ مگر ان کی محبت میں مرنا ہوگا، نہیں تو شراب پیے گئے حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ایسی پھٹکے پڑیں گے نا قبر میں، وہاں سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ دوست کو پکارو یا کسی کو بھی پکارو، فرشتہ ایسا پھٹکا دے گا کہ وہیں چت گر جائے گا، پھر دوسرا پھٹکا۔ شراب پیتا ہے، گانجا پیتا ہے، کہتا یا حسین یا حسین یا خواجہ یا خواجہ، دھوکہ دیتا ہے۔ نادان کہیں کے تو شرم نہیں آتی ہے؟ شراب پی کر اور گانجا پی کر کے خواجہ کا نام لیتا ہے، خواجہ کا دیوانہ، خواجہ کا دیوانہ کہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز ایسوں سے قیامت کے دن نظر پھیر دے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ دنیا والوں کو دھوکہ دو، اللہ والوں کو دھوکہ دو گے، قیامت میں پچھتاؤ گے۔ یہ زندگی 50 سال 100 سال 60 سال کی ہے، ہمیشہ ہزاروں سال جہاں رہنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو سچے بن کر سچی محبت خواجہ سے کرو، اور سچی محبت امام حسین سے کرو، اور سچی نفرت یزید سے کرو، سچی نفرت، تو پھر کامیاب۔
اللہ اکبر. امام باقر آتے تو ہندوستان میں کیا ہوتا, اور امام جعفر آتے تو کیا ہوتا. زین العابدین آتے تو کیا ہوتا, امام باقر آتے تو کیا ہوتا, امام جعفر آتے تو کیا ہوتا, موسیٰ کاظم آتے تو کیا ہوتا, نقی آتے تو کیا ہوتا, امام تقی آتے تو کیا ہوتا, امام حسن عسکری آتے تو کیا ہوتا. وہ نہیں آئے. اللہ اکبر. آیا ان کے چمن کا ایک ہی پھول, وہ ہے غریب نواز. پانی کا محتاج مت کیجیے. امام حسین پانی کے محتاج نہیں تھے. پانی تو ان کا غلام ہے یار, ہے نا. سنے ہوں گے آپ نے کہ ہاں اجمیر میں جب خواجہ آئے امام حسین کے بیٹے, تو راجا نے کہا انا ساگر پہ پیرا لگا دو. بزدل نے ایک ہی امام حسین کا نور نظر کو دیکھ کر کے, ارے ایک تھے نا چلے جاتا, مگر خوف کیسا طاری تھا کہ سب پیئیں گے پانی گئے, مگر خواجہ والے نہیں پیئیں گے. خواجہ کے غلام آئے کہ حضور آج تو وہ اجمیر کے راجہ نے انا ساگر پر پیرا لگا دیا ہے اور پانی بھی بند کر دیا. کہ ہاں, کہ سب پیئیں گے, خواجہ والے نہیں پیئیں گے, خواجہ والے نہیں پیئیں گے. تو خواجہ غریب نواز خود نہیں گئے, غلام سے کہا کہ یہ کاسا لے جا اور انا ساگر کے پانی کو کہہ دے, اے انا ساگر کے پانی خواجہ نے بلایا ہے, خواجہ نے بلایا ہے. اب سپاہی کیا روکیں گے خواجہ کے پاس جانے سے. انا ساگر کا پورا پانی کاسے میں آ گیا. علماء نے لکھا ہے کہ اجمیر کے کنووں کا بھی پانی آ گیا, جو گھر میں بھرے تھے مٹکوں میں وہ بھی آ گیا. ہو گیا کہ خواجہ کو تو پانی بند کر دیے ہم نے, مگر پانی غائب ہو گیا. اب کیا کرے, مر تڑپ کر مر. کہ یہ درویش سے پنگا لینا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے. بس اتنا کہوں میں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے اجمیر آ کر کے انا ساگر کو کاسے میں بلا لیا, تو وہ تو دادا تھے خواجہ کے. جب خواجہ کے دادا تھے, خواجہ کے دادا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو جنت سے حوض کوثر کو بلا لیتے, مگر نہیں بلایا نا. نہ حوض کوثر, نہ اپنے نہر فرات, نہ. اور پھر دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو, سن رہے ہیں آپ لوگ کیا ختم کر دوں. اب رہا کعبے کو شہید کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا, اور آنے کے بعد مختصر بتا رہا ہوں, بہت لمبا واقعہ ہے, وہ سناؤں گا تو اسی میں وقت نکل جائے گا. آنے کے بعد کیا کیا اس نے, اس کے سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو گرفتار کر لیا. اور مکے والوں نے کبھی ہاتھیوں کا لشکر دیکھا ہی نہیں تھا. عجیب ہاتھی, آپ بھی دیکھتے ہیں بڑا ہاتھی آ جاوے تو ہے نا, وہ ہاتھی کے منہ میں پیسے ڈالتے ہیں بہت سے لوگ, منہ میں پھر وہ اوپر دیتا ہے, وہ پھر ہے نا, وہ ہاتھی دیکھتے رہتے ہیں, ہے نا. اور ہاتھی کی عادت ہوتی ہے 1000 کتے پیچھے بھوکے نا تو وہ اپنی چال چھوڑتا ہی نہیں ہے, چلا ہی کرتا ہے نا. کتا بھوکے, کوئی بھی کرے, کیا بھی کرے. یہ عجیب لشکر دیکھ کر کے مکے والوں نے کہا کہ یہ ابرہہ نے کیسا لشکر لے کر آیا ہے. حضرت عبد المطلب
یہ سب پہاڑیوں میں چلے گئے، مگر اونٹ گرفتار کیے تھے تو آپ ابرہہ کے پاس گئے، تو ابرہہ کو اطلاع ملی کہ قریش قبیلے کے سردار عبد المطلب آ رہے ہیں، تو ابرہہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آتے ہوں گے، صلح کر لو، آپ مت کعبے کو شہید کرو، کعبے کو مت ڈھاؤ، یہ بولنے آتے ہوں گے۔ وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ابرہہ کہ کیسے آنا ہوگا؟ ابرہہ سنو، تمہارے سپاہیوں نے میرے اونٹ گرفتار کر کے لائے ہیں، میرے اونٹ دے دو۔ تو ابرہہ خوب ہنسنے لگا، اتنا ہنس رہا، یہ کیسے سردار ہیں کہ اونٹ مانگنے آئے ہیں؟ کہ میں تو سوچا تھا کہ آپ بھی کعبے کو شہید مت کرو، کعبے کو مت ڈھاؤ، آپ مت کرو، واپس جاؤ، ایسا کچھ صلح کرنے آئے ہوں گے، آپ ایک معمولی چیز اونٹوں کو مانگنے آئے ہیں۔ تو آپ نے بڑا دانائی جواب دیا تھا اور کہا تھا سن کے ابرہہ، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اونٹ مانگنے آیا ہوں، اونٹوں کی حفاظت میں کروں گا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور کعبے کا مالک میرا رب ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ اب کیا ہوا جناب؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جناتوں کو بھیجا؟ نہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے لشکر بھیجا تو ابابل کا لشکر بھیجا، اور مفسرین نے لکھا کہ ابابل کے منہ میں، ایک ابابل کے منہ میں دو پتھر تھے، دو کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں کہاں سے لائی ابابل؟ اللہ نے مچھلیوں کو حکم فرمایا، مچھلیوں ابابل کا لشکر آ رہا ہے، تمہارا لشکر سمندر سے پتھر لے کر کے چونچ تمہارا منہ اوپر کرو، تمہارے منہ سے وہ ابابل کی چڑیاں پتھر لے کر کے پھر ابرہہ کی طرف جائیں۔ اب جب ابابل کا لشکر دریا پر آیا، مچھلیوں کے منہ سے کنکریاں لی، اور ہر کنکری پر نام تھا، فلا فلا فلا، اور ابرہہ کا جو ہاتھی تھا نا، اس کا نام تھا محمود نام رکھا ہوا تھا اس کا بھی نام۔ اب وہ جب آیا لشکر تو جس کا نام ہوتا تھا وہ ابابل اسی کے سر پر وہ کنکر ڈالتی، اور وہ کنکر جب سر پہ گرتا تو وہ پورے بدن کو پھاڑ کر کے بھوسا کر دیتی۔ اللہ نے ابرہہ جب آیا کعبے کو شہید کرنے کے لیے، ابابل کے لشکر سے حفاظت فرما لی۔ جنگ بدر میں علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان یہ کہ آپ نے اکیلے نے جنگ بدر میں 35 کو قتل کر ڈالا تھا، 35 کو، ایسے شیر تھے۔ فرشتوں کی مدد آئی جنگ بدر میں، مگر کربلا میں مدد نہیں آ رہی ہے۔ اگر آواز دیا جاتا تو پہاڑیوں کے جنات آ جاتے، بارش برسانے والا فرشتہ آتا، چاند چلانے والا فرشتے آتے، مگر اللہ اکبر، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کربلا کے میدان میں عاشورے کے دن کوئی مدد نہیں، پانی بھی بند ہے، دانا بھی بند ہے، اللہ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی تھی تو یہی دعا کی تھی، مشہور تھی آپ کی شہادت کربلا میں ہونے والی ہے، اللہ اللہ۔ اللہ کے حبیب یہ دعا کرتے تھے، اے مولا
میرے حسین کو ثابت قدمی عطا فرمانا، میرے حسین کو صبر عطا فرمانا۔ فاطمہ دعا کرتی تھی اے اللہ ایسا میرے حسین سے امتحان نہ لے، یہ دعا نہیں کی۔ اے اللہ اس امتحان کو ہٹا دے، یہ دعا نہیں کی۔ اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا کرتی تو کیا دعا کرتی؟ اے اللہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، میرے حسین کو استقامت عطا فرمانا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے نور نظر لخت جگر حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں صبر اور استقامت عطا فرمانا۔ اب پھر کیا؟ اللہ اکبر، مدد نہیں، کہیں سے مدد نہیں۔ اور امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ چھوڑ کے کربلا پہنچے، اس لیے کہا یزید علی کا لال، فاطمہ کا نور نظر، مصطفیٰ کا لخت جگر، سر دے دے گا سر، سر دے دے گا سر، ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتا۔ اور مولا کریم نے کیسا امتحان لیا، دیکھتے ہیں علی کا لال، فاطمہ کا نور نظر، میرے حبیب کا نواسا کتنا ثابت قدمی رہتا ہے، کتنا ثابت قدمی رہتا ہے، کتنا صبر، کوئی مدد نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، کس طرف سے کوئی فوج نہیں، کوئی مدد نہیں، فرشتے نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ حسین ہماری محبت میں کتنے سرشار ہیں، ہماری محبت ان کے دل میں کتنی ہے، ہماری محبت میں دین اور اسلام کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر امام حسین علی جدہ علیہ السلام اکیلے شہید ہو جاتے تو بات الگ، پہلے کیسا امتحان لیا گیا۔ اللہ اللہ اکبر، حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے، بازو کاٹے گئے۔ امام حسین بھرتے تھے اور کہتے تھے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس کے یہ میرے بھائی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، صبر کا مظاہرہ کر رہے، آہو بکا نہیں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ اللہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانے، حضرت امام اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ آپس میں مدینے والے یوں کہتے تھے کہ جب رسول اللہ کی یاد آتی ہے تو ہم اکبر کو دیکھ لیتے ہیں، اکبر کی شکل، چہرہ امام اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسی شکل تھی کہ دیکھتے تو رسول اللہ یاد آتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ جوان بیٹے کو شہید کیا گیا، آپ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لا رہے، دیکھتے تھے اکبر تمہارا چہرہ تو مصطفیٰ کے چہرے کی طرح تھا، کہ تم نے بھی شہادت کا جام پی لیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، امام قاسم امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ایسے حسین تھے، ایسے حسین تھے کہ اللہ اکبر، امام حسین سے کہنے لگے کہ چچا حضور مجھے اجازت دیجئے رن میں جانے کی۔ کہا بیٹے نہیں، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو اور سکینہ کا رشتہ ہوا ہے۔ پھوپھی کی بارگاہ میں کہے حضور چاچا مجھے اجازت نہیں دے رہے، پھوپھی ماں چاچا سے اجازت طلب کر، چاچا سے اجازت طلب کر۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ زینب نے کہا امام عالی مقام، جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اس ماں کا میں نے بھی دودھ پیا ہے، تم نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے، میں نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے، تمہارے رگوں میں بھی فاطمہ کا حضرت علی کا خون ہے، میری رگوں میں بھی حسن مجتبیٰ کا بیٹا، اس کے رگوں میں بھی حیدر کرار کا خون ہے، اجازت دو انہیں۔ امام
عالی مقام کہتے ہیں بہن اجازت کیسے دوں؟ بہرحال اجازت جب دیا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو رکھا تھا امام حسین کے مقابل کے لیے۔ ایک ارزق نامی پہلوان شامی تھا، تو ابن سعد نے کہا اور دیگر لوگوں نے امام قاسم کو دیکھ کر کے آوازیں بلند کی نرگے میں اور کہنے لگے یار یہ کون آ رہا ہے؟ چاند کی طرح چہرہ، کیسا چہرہ چمک رہا ہے، 3 دن سے پانی نہیں ہے، چہرے کی رنگت اور نورانیت دیکھو۔ تو کسی نے کہا کہ آنے والا جو ہے یہ امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، 3 دن سے پانی نہیں پیے۔ پھر کھانا دانا سفر تو مکے سے شروع تھا نا۔ کہا ارزق کو کہا ابن سعد نے کہ جاؤ تو جاؤ اس کے مقابل میں، وہ جوان کے حضرت قاسم ابن حسن کے مقابلے میں جاؤ۔ تو ارزق کہنے لگا کہ بے عزتی کرتے ہو؟ ارے بزدل، بے عزتی ابھی تمہاری ہوتی ہے، قیامت میں تو ایسے پھٹکے پڑیں گے نا ان کو۔ اللہ اکبر، کا بے عزتی کرتے ہو؟ ایک بچے کے مقابل میں، جوان کے مقابل میں میرا شورا ہے، ملک شام، یمن، ایران، ادھر میرے نام سے لوگ لرزتے ہیں، پہلوان کانپتے ہیں۔ کسی میدان میں میں ناکامی کبھی حاصل نہیں کیا، ہر جگہ کامیاب ہو کر آیا بچے کے۔ تو پھر کہ میرے 4 بیٹے ہیں، کہ 4، اس میں سے ابھی ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، کہ ابھی جائے گا اس کا سر لے کر آئے گا۔ اچھا، کہ ٹھیک ہے بھیجو نا۔ تو چھوٹے بیٹے کو تو بھیجا، امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام قاسم نے ایک وار ایسے کیا کہ ککڑی کی طرح سر کاٹ کے پھینک دیا۔ ارزق دیکھ کر تلملا گیا، ہائے کیا ہو گیا، ابھی ہوتا ہے خیر۔ پھر کہ ارزق دیکھ گیا تیرا ایک تو گیا، اب جا، کہ اور دوسرا بیٹا ہے۔ پھر دوسرے کو بھیجا، جیسی مقابل میں امام قاسم کے آیا، کمر پر ایسے وار کیا کہ 2 ٹکڑے کر دیا۔ ارزق کا دوسرا بھی گیا، تیسرا آیا، تیسرا بھی گیا، اور چوتھا جب آیا، چوتھا بھی گیا۔ اب تو دل ملا گیا ارزق، اب کیا؟ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، ڈکارتے ہوئے، آواز زور زور سے چلاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے اے حسن کے بیٹے امام قاسم، اب تیار ہو جاؤ، اب میں آیا ہوں۔ کہ آؤ نا، آؤ۔ جب اس نے نیزہ مارا، امام حسن نے نیزے کو چکایا، تو اس نے تلوار نکالی، تو جیسے تلوار اس نے نکالی تو امام قاسم نے بھی تلوار نکالی۔ جو تلوار نکالی تو کہا کہ میرے بیٹے کی تلوار تمہارے پاس؟ تو اب جنگ میں تو بولتے ہیں نا، جنگ میں تو چڑھایا جاتا ہے۔ امام قاسم نے کہا ہاں، تمہارے بیٹے نے مجھے تلوار دے کے گئی کہ اسی تلوار سے میرے باپ کو توڑنا۔ اچھا، کہ ہاں یہ تمہارے بیٹے کی تلوار سے توڑوں گا۔ اچھا ہے، میرے بیٹے کی تلوار تمہارے پاس؟ تو امام حسن نے کیا کہا اس سے معلوم آپ کو؟ ارزق، ہم نے سنے کہ تم بہت بہادر ہیں، بہت بڑے پہلوان ہیں، بہت بڑے طاقتور ہیں، بہت جنگوں میں تم گئے ہیں، بہت جنگوں میں کامیاب ہو کے آئے ہیں، مگر افسوس ہے ارزق میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھوڑے کی زن جو ہے وہ ڈھیلی ہے، تم کو زن کسنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، یہ بھی طریقہ یاد نہیں ہے۔ اتنے جنگوں میں گئے، اتنے بہادر ہیں، اتنے طاقتور، اتنے قوی پہلوان، سب کچھ ہے، مگر
آپ کو زن کسنے کا طریقہ بھی نہیں ہے. وہ مڑ کر جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپ کی طرف نظر کرتا ہے امام حسین ایسا وار کرتے ہیں کہ ککڑی کی طرح توڑ کے پھینک، اور پھر لوٹ کر آتے ہیں امام علی مقام علی جدہ والی السلام کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں العطش العطش، چچا حضور ایک پیالہ اگر آپ کے اس بھتیجے کو حسن کے بیٹے کو پانی کا مل جائے تو 22,000 کے لشکر کو اکیلا کافی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوار. اب بہرحال ہم حسینی ہیں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو ہی ہم اپنائیں گے. یزید کے کردار کو پیروں کے تلے روندیں گے. یزید کا کردار شراب پینا ہے، یزید کا کردار جھوٹ بولنا ہے، یزید کا کردار گالی دینا ہے، یزید کا کردار ناچ دیکھنا ہے، یزید کا کردار جوا کھیلنا ہے، یزید کا کردار بدترین ہے. حسینی ہے، اب تمہیں کرنا کچھ نہیں، حسین کی محبت میں یزید کے کردار کو پیروں تلے روندنا ہے اور امام علی مقام کے کردار کو اپنا کر کے زندگی کے لمحات گزارنا ہے. جوانوں، جنگ میں نہیں جانا ہے، تلوار لے کے نہیں جانا ہے، بھوکے پیاسے نہیں لڑنا ہے. کم سے کم امام علی مقام کی محبت میں اپنے محلے میں اسلامی ماحول ایسا پیدا کر دو کہ ہر دیکھنے والا کہہ دے نیا کمیلے میں رہنے والے سب کا سب حسینی ہے. اس یزید کے دشمن ہیں دشمن. یہ کام کرنا ہوگا، کریں گے. بس آخری بات بول دوں، آخری بات بتا دوں. امام علی مقام علی جدہ والی السلام نے معلوم آپ کو آج کی رات دیر گزرنے کے بعد اللہ اکبر اپنے خیمے میں جتنے رفقا تھے، ساتھ آئے ہوئے تھے، مذکورات تھی، عورتیں تھیں، سب کو اپنے خیمے میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا اللہ اکبر زینب، اے میری پیاری بہن زینب، 3 دن سے ہم نے تو پانی دانا نہیں کھائے ہیں. زینب یہ میرے دشمن ہیں، میرے بعد پھر کسی کو کچھ نہیں کریں گے. شہر بانو، اے میری شریک حیات، میری بیوی، یہ میرے دشمن ہیں. علی اکبر یہ میرے دشمن ہیں. امام قاسم یہ میرے دشمن ہیں. امام مسلم یہ میرے دشمن ہیں. اے عباس بھائی یہ میرے دشمن ہیں. رات کا حصہ گزر گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی امام اکبر کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی امام قاسم کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی امام عباس کا ہاتھ پکڑ لے. ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کے آپ لوگ اس خیمے سے نکل کر کے روانہ ہو جاؤ اور بعد میں پھر مدینہ چلے جانا. اللہ، جب امام علی مقام آج کی شب رات دیر اپنے خیمے میں یہ تقریر کر رہے تھے تو مذکورات مرد پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور امام علی مقام نے کہا یہ چراغ کی روشنی ہے، میں اب چراغ بند کر دیتا ہوں اور چراغ بند کرنے کے بعد آپ لوگ اس خیمے سے نکل کر چلے جائیں. ہسکیاں بھر گئی، رونے لگے. دیر تک چراغ بند رکھا امام حسین نے اور پھر کچھ دیر کے بعد جب امام حسین نے چراغ کو پھر جو ہے تو روشن کیا تو دیکھا کہ ایک بھی نہیں گیا. اور مسلم بن
مسلم نامی ایک تھے، انہوں نے کہا امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام ایسے نازک وقت پر چھوڑ کر ہم آپ کو کہاں جائیں گے، اور کل قیامت کے روز شفاعت کی بھیک کس منہ سے مانگیں گے، کس منہ سے مانگیں گے؟ ایک نے تو کہا حسین مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا سر پتھر سے توڑ دیا جائے، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر توڑ دیا جائے، ایسا 70 مرتبہ بھی کیا جائے، تب بھی آپ کے دامن پاک کو چھوڑ کے میں نہیں جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ جانثاروں نے ایک ایک کر کے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے قدموں پر جان دی، اور پھر اللہ اکبر، اکیلے زین العابدین بچے تھے، زین العابدین بیمار تھے، اٹھ کھڑے ہو گئے کہ ابا حضور میرے ہوتے ہوئے آپ، تو کہا کہ نہیں بیٹے تم سے میری نسل چلے گی۔ امام علی مقام جب سوار ہوئے رن میں جانے کے لیے تو بزدلوں کے اندر ایک شور مچ گیا، ایک گھبراہٹ پیدا ہو گئی، حیدر کرار کا بیٹا آ رہا ہے، شیر خدا کا بیٹا آ رہا ہے، مصطفیٰ کا نواسا آ رہا ہے، اللہ اکبر، جعفر طیار کا بھتیجا آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ گھبراہٹ سی دل کے اندر، یہ سارے اللہ پر مقدس لاشیں پڑے ہوئی ہیں، یہ سارا صبر کر کے امام حسین جب پہنچے ان کے پاس، اس کے بعد بھی نصیحت کیا آپ نے کہ کیوں آخر آپ اپنی بگاڑ رہے ہیں، کیوں میرے خون سے ہاتھ رنگین کر رہے ہیں؟ کیا سرزمین نے دنیا میں زمین کے اوپر میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسا ہے؟ تمہارے گروہ میں ہی اتنے موجود ہیں کہ میں ہی فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں ہی علی کا بیٹا ہوں، میں ہی نبی کا نواسا ہوں۔ تمہارے گروہ میں لوگ دیکھنے والے کتنے ہیں جو نبی میرے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، مجھے چوما کرتے تھے، مجھے جنتی پھول سمجھ کر سونگا کرتے تھے۔ اے نادانو، اتنے شہید ہونے کے بعد بھی میرے امام حجت کر رہے ہیں، اور معلوم تھا کہ یہ سننے والے نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آخری میں بڑے بڑے پہلوان رکھ کے گئے تھے، امام حسین کے مقابل میں آتا چند سیکنڈ نہیں رہتا کاٹ دیتے، جتنے آتے گئے سب کو امام حسین کاٹتے گئے۔ ابن سعد اور جتنے تھے درس گئے، کھاپ گئے۔ اگر جنگ کا نقشہ یہی رہا تو ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارا مال و زر رہ جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کو ایک بار سب مل کر جو ہے تو امام حسین پر حملہ کرو۔ بزدلوں نے جب ایسا حملہ کیا تو آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تھی، حیدر کرار کی تلوار ہاتھ میں تھی۔ اللہ اکبر۔ امامہ مصطفیٰ جان رحمت کا سر پر تھا، کمر میں پٹا حضرت جعفر طیار کا تھا۔ امام حسین پھر ان باطلوں پر جب تلوار چلاتے، ایسا پھیرتے 70 کو کاٹ دیتے، ایسا پھیرتے 70 کو کاٹ دیتے۔ شور بپا ہوا، اب بھی مر جائیں گے ہم، اب بھی مر جائیں گے۔ اللہ، اتنے غم، اتنے رنج، جوانوں کی لاشیں سامنے چھوڑ کر گئے۔
ایسے وقت میں بھی امام کو نماز کی فکر. اے حسینیوں، اگر واقعی میں حسینی ہیں تو نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے. چھوڑیں گے؟ بولو چھوڑیں گے نماز؟ وقت نماز 1 2 نہیں، 72 تیر آپ کے جسم اتھر پر لگے ہوئے تھے. اس کے بعد بھی کہہ کہ وقت نماز اور جمعہ کا دن. پھر کہتے ہیں نا کہ کربلا میں بھی علی کے لال سجدے میں تھے اور سر کٹا ہے نا. تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ مسجد کو آباد. کسی نے پڑھا ہے نا وہ نعت، ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں سر کو اپنے کٹایا حسین نے، سجدے میں سر کو اپنے کٹایا حسین نے. یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. ارشاد کبریا ہے اعلان مصطفیٰ، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. حسینی ہیں تو نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی روزہ ہے تو وہ عاشورے کا ہے. بولو کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ جی رکھیں گے؟ حسین کی محبت میں روزہ رکھیں گے، اہل بیت اطہار کی محبت میں روزہ رکھیں گے، اور بہترین شربت کا روزہ کھولتے وقت میں امام حسین کی محبت میں انتظام کریں گے. کریں گے؟ تو روزہ کل رکھیے، عاشوری کے دن ذکر کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے اور خوب بندگی کیجئے، اور امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی محبت میں جتنا ہو سکے گھر میں اچھے سے اچھا پکائیے، غریب کو کھلائیے، صدقہ کیجئے، ان کی محبت میں جتنا لٹانا چاہتے ہیں لٹائیے، علماء کو دیجئے، ائمہ کو دیجئے، کہ امام حسین کی محبت کا تحفہ ہے، امام حسین کی محبت کا تحفہ ہے. نہیں تو کچھ لوگ تو کیا بیچارے وہ ایسا بولے نا تو فوراً کچھ نہ کچھ نکلتے گئے. اپنی بات نہیں، میں امام علی مقام کی محبت کی بات کر رہا ہوں. اپنے نائب مؤذن کو بھی دیجئے، اپنے امام کو بھی دیجئے، اور یہ کہہ کے دیجئے حضور یہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی محبت کا تحفہ ہے، دعا کیجئے میرا یہ تحفہ قبول ہو جائے. اللہ پر ان کی محبت میں دینے والا تحفہ قبول ہو جائے تو پیارے تمہاری بگڑی بن جائے انشاءاللہ. امام حسین اور اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کر کے آپ جو دعا مانگیں گے اللہ اسے قبول فرمائے. رزق مانگیں گے، رزق میں برکت مانگیں گے، اے اللہ حسین کا صدقہ دے، اکبر کا صدقہ دے، علی کا صدقہ دے، فاطمہ کا صدقہ دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے روزی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. کھچڑا بناؤ، چوگا بناؤ، روڈ بناؤ، جو بھی بنانا ہے بناؤ،
لیکن پہلے نمازی بنو، اور نمازی بن کر کے خالی ایک چونگا بنائیں گے نہیں، آدھا حافظ عمران صاحب کو اور آدھا مولانا نظر صاحب کو کھلا دیے تو قبول ہو گیا آپ کے۔ وہ نمازی بن کے نمازیں چھوڑ دیں اور کھچڑے کی لائن لگا دیں، کوئی مطلب نہیں ہے جی۔ ہاں کھچڑا پکائیے، اچھا پکائیے، نمازی بن کے کھچڑا پکائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ارے بولو نا کہ بھئی میں حضرت اب جو ہے نا یہ عاشورے سے لے کر کے 21 محرم الحرام تک آپ کے یہاں روزانہ کھچڑا بھیجوں گا امام حسین کی محبت، بھیجو نا، مگر یہ کب قبول ہوگا؟ نماز پڑھ کے۔ آپ کہیں گے تم کیسے کہہ رہے نماز پڑھ کے؟ اللہ کے حبیب نے کہا ہے۔ بس آخری بات بولوں میں کہ مولانا نظر صاحب یہاں رہتے 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 اللہ نے اتنی بلندی ان کو دے دیا، اتنا تقوی اور پرہیزگار بن گئے یہ کہ جو دعا مانگیں گے یہ وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سب لوگ پورے سورت کے لوگ جاننے لگے کہ نیا قبیلے میں مسجد رضا میں مولانا نظر ایسے آئے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی اور خالی دعا کر لے تو اسی وقت بارش شروع ہوتی ہے نا۔ تو کتنا لوگ چاہیں گے؟ اگر مولانا نظر صاحب حافظ عمران صاحب نے حج کا فارم بھر دیا اور حج کمیٹی نے ان کا نمبر لگا دیا کہ آپ کو 15 تاریخ کو احمد آباد کے ایئرپورٹ سے اڑ کر جدہ اور جدہ سے مکہ جانا ہے، حج کا نمبر لگ گیا آپ، اور حضرت کی دعا اتنی قبول کہ پانی مانگے کہ پانی شروع، جو جس کے لیے دعا کی وہ دعا قبول۔ میں نے آج جمعے میں بھی بتایا وہ دعا قبول۔ اب مولانا نظر صاحب کو معلوم ہوا کہ حافظ عمران کا حج کا نمبر لگ گیا، یہ چلے گئے ان کے پاس اور کہنے لگے اس سال کا تمہارا حج قبول نہیں ہونے والا، جائیں گے یہ؟ تو یار یہ تو دعا ان کی تو رد ہوتی نہیں قبول ہی ہوتی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حج قبول نہیں ہوگا تو میرا جانا آنا پیسہ ہے نا، تو جائیں گے؟ تو یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی مجھے اس سال نہیں جانا ہے حج کو، کیونکہ مولانا نظر نے کہہ دیا یہ بہت دعا ان کی قبول ہوئی اور انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی بولا ہوگا، نہیں جائیں گے۔ اگر ہم کہہ دیں آپ کا کھچڑا پکانا قبول نہیں، سنیں گے آپ؟ نہیں سنیں گے۔ آپ کا روٹ پکانا قبول نہیں، آپ کا شربت پلانا قبول نہیں سنیں گے آپ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے کہ بے نمازی کا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں بیدار ہوتے ہیں ہم؟ بیدار ہو جاؤ، نیکیاں کرو، نماز پڑھ کے نیکیاں کرو، پھر دیکھو کیسا اللہ تمہاری زندگیوں میں رونق، انقلاب اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ تو حسینی ہیں ہم، کل روزہ بھی رکھیں گے، نماز کی پابندی کرتے رہیں گے، اور پھر کھچڑا بھی پکائیں گے، روٹ بھی پکائیں گے، چونگا بھی پکائیں گے، دہی کے ساتھ بہترین انداز میں کھاتے رہیں گے پھر انشاءاللہ تعالی۔ وہ تو ہم کو نعمتیں دیا ہے نا ان کے صدقے میں اللہ نے، ہم کھاتے ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے ترستے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجئے، ہم ہیں نا حق پر، تو نمازی بن کر پھر آپ جو ہے تو نبی کا غلام، حسین کا غلام کہیے، اور کہیے ہم یزید پلید کے دشمن ہیں، اور یزید پلید کے طریقے کو ہم پیر کے تلے رونتے ہیں، اور حسین کے طریقے کو دل میں بسا کر کے اس پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سبھی کو پروردگار عالم امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔